بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب چیئرمین، پورا ملک کے عوام اور ہماری یہ پارلیمنٹ اس ایک ہی احساس میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایک ہی سوچ پر متفق ہے کہ ہندوستان نے جارحیت کی ہے۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر اس نے بلا تحقیق پاکستان پر الزام دھر دیا، اپنی سیکورٹی فیلئر کا پورا ملبہ پاکستان کے اوپر گرایا اور پھر اس نے ہمارے ملک کے سویلین علاقوں پر اور ہمارے مذہبی مراکز پر راکٹ برسائے، یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گردوں کے مراکز ہیں۔ دنیا تو مذہب اور مذہبی طبقے کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن ہندوستان نے عملی مظاہرہ کیا اور انہوں نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا۔ مساجد کے قرب جوار میں رہنے والی فیملیز، ان کو نشانہ بنایا۔ کشمیر کے اندر ہمارے سویلین علاقوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ LOC کے اوپر انہوں نے سویلین لوگوں کو نشانہ بنایا اور پھر صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم نے پاکستان کے فوجی مراکز، فوجی اثاثوں پر کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ دہشت گردوں کے مراکز پر کیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، پورے ہاؤس کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وقت نے ثابت کر دیا مذہبی ادارے جس کے خلاف ہم نے ہمیشہ شکوک کا اظہار کیا، ان کی ملکی اور قومی وفاداری پر سوالات اٹھائے، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک امتیازی رویہ اور پالیسی کو اجاگر کیا۔ آپ نہیں مان رہے تھے، لیکن ہندوستان نے آپ کو منوایا۔ مسجد اور مدرسے کا جوان پہلی صف میں فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے، اس لیے فوج کو بعد میں نشانہ بنایا، مذہبی مراکز کو اول نشانہ بنایا۔ ان حقائق کو تسلیم کرنا پڑتا۔ یہ تاریخ کے صفحات ہے جس کو آج ہر شخص پڑھ رہا ہے اور آنے والی نسلیں اس کا مطالعہ کریں گی۔ ان ساری باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں اس حوالے سے ضرور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور کرنا چاہیے کہ اگر قوم ان کی پشت پر نہیں ہے تو وہ محاذ کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ سن 1965 میں قوم فوج کی پشت پر تھی۔ آج بھی 6 ستمبر 1965 کو ہم یوم فتح کے طور پر مناتے ہیں۔ انہوں نے دفاع پاکستان یعنی کامیاب دفاع کیا تھا، لیکن 1971 میں قوم فوج کی پشت پر نہیں تھی تو پلٹن میدان ڈھاکہ میں ہم نے سرنڈر کیا، جو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ آج ایک بار پھر ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں، الزام دھرنے میں بھی ہندوستان نے پہل کی، جھوٹا الزام لگایا، اور حملہ کرنے میں بھی ہندوستان نے پہل کی۔ پاکستان کی پوری کارروائی، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ فضائی ہو، وہ دفاعی تھی، اور جس بھرپور انداز کے ساتھ پاکستان نے دفاع کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اس کو قدر اور احترام کی نظر سے دیکھے گی۔ اور آج پارلیمنٹ کے اس فلور پر میں انشاءاللہ پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جنگ کا آغاز اب کر لیا ہے، دفاعی پوزیشن میں کیا لیکن کر لیا ہے۔ ہم آج بھی دفاعی پوزیشن پر محاذ جنگ پر ہے اور محاذ جنگ کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ جنگ بندی ہوئی ہے، کوئی باضابطہ کسی معاہدے کے تحت نہیں ہوئی، ہندوستان نے اس کی خلاف ورزی کی بھی کوشش کی، لیکن بہرحال جنگ بندی ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا رات میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگلے ہفتے میں کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قومی یکجہتی کو برقرار رکھیں، اس کو استحکام دیں، اس کو دوام دیں اور ہندوستان پر یہ واضح کریں کہ پاکستانی قوم ایک صف ہے۔